بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بات چل رہی تھی جی پنجاب یونیورسٹی ایم ایس سی پارٹ 1 کے جو اینول ایگزامینیشن ہیں 2020 کے، ان کے حوالے سے آج ہمارے پاس جو پیپر ہے وہ ہے پیپر نمبر 3، اور یہ ہے جی کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجنز، یعنی کہ یہ مختلف مذاہب کے بارے میں اس پیپر کے اندر بات چیت ہوتی ہے۔ اس حوالے سے سوال و جوابات یہ سوالوں کے جوابات ہم سے مطلوب ہوتے ہیں۔ تو یہ نیو کورس کے مطابق ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے بار ہر پیپر میں یہی بات سب سے پہلے کہتا ہوں کہ سب سے پہلے جو چیز ہے ہم نے پیپر کرنے سے پہلے جو ہم نے دیکھنی ہے وہ ہم نے کورس کے بارے میں دیکھنی، جو یہاں پہ شو ہو رہی ہوگی کہ یہ نیو کورس ہے یا اولڈ کورس ہے۔ تو ہماری بات ہے نیو کورس کے بارے میں، ٹھیک ہے، اسلامک اسٹڈیز نیو کورس پیپر نمبر 3، اور یہ 2020 کا پیپر ہے۔ تو اس میں بھی اس کے بعد نیو کورس والی بات کو دیکھنے کے بعد ہم نے سب سے پہلے نوٹ جو ہے اس کو غور سے اور دھیان سے اس کو پڑھنا ہے کہ ہم سے سوالوں کے کتنے جواب مطلوب ہیں اور کون سا سوال لازمی ہے اور کس ترتیب سے ہم نے سوال لکھنے ہیں، سوالوں کے جوابات ہم نے لکھنے ہیں۔ تو نوٹ ہم پڑھتے ہیں سب سے پہلے، تو کہتے ہیں جی کل 5 سوال حل کریں، سوال نمبر 1 لازمی ہے، یعنی کہ یہ سوال نمبر 1 ہے مختصر جو جوابات والا ہے، یہ سوالات ہیں، تو یہ لازمی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں سے کوئی 10 سوال اس سوالوں کے جوابات لکھنے ہیں۔ یہاں پہ 12 سوالات مکمل انہوں نے دیے ہیں، ان میں سے کوئی 10 ان کے جوابات ہم نے پیپر میں لکھنے ہیں۔ تو یہ پہلا سوال جو ہے 20 نمبر کا ہوگا، 2 نمبر کا ایک سوال ہے، تو اس طرح 2 سوال ہیں وہ 20 نمبر کے بن جائیں گے۔ تو اور اس کے بعد تمام سوالات کے نمبر یکساں ہیں، آخر میں انہوں نے لکھ دیا نوٹ میں کہ جو باقی جو سوالات ہیں، جو 5 سوال ہم نے لکھنے ہیں، کل 5 سوال، ان 5 سوالوں میں سے ہر ایک سوال کے نمبر جو ہیں وہ برابر ہیں۔ سوال نمبر 1 کے تو اندر 20 نمبر کا ہے، اس حوالے سے کہ ہر ایک سوال کے 2 نمبر ہیں مختصر جو جواب ہم نے لکھنا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو باقی سوال ہیں، سوال نمبر 2، 3 اور اس سے آگے 9 تک، ان میں سے ہر سوال کے 20 نمبر ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں ہم، یہ دیکھیں اس کے سلیبس پہ تھوڑا سا جو غور کریں کہ کس حوالے سے انہوں نے سوالات یہاں پہ دیے ہیں۔ دیکھیں سوال نمبر 1، الجہاد فی الاسلام کے مصنف کا نام لکھیں۔ یہ جو کتاب ہے اس کا مصنف کا نام لکھ رہے ہیں، یہ الجہاد فی الاسلام جو بک ہے اس کے رائٹر کون ہے اس بارے میں وہ سوال کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ذبیح اللہ یہود کے نزدیک، ٹھیک ہے، اور مسلمانوں کے نزدیک کون سے شخصیات ہیں۔ سید مودودی کی تقابل ادیان پر 2 کتب کے نام لکھیے، اور اس کے بلا بدھ مت کی سرپرستی کرنے والے 2 حکمرانوں کے نام لکھیے۔ پولوس کون تھا، یعنی کہ اس میں شخصیت، ٹھیک ہے، شخصیات تھی نا، یہ مذاہب کے بارے میں یہ مکمل پیپر ہے، تو اس میں مذاہب جو مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والی شخصیات تھی ان کے بارے میں مکمل تفصیل ہم سے اس کے جو سوال کے جواب مطلوب جو ہوتا ہے اس کے اندر اسی بارے میں تفصیل پوچھی گئی ہے کہ انہوں نے جو مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والی شخصیات تھی ان کے بارے میں ہم سے یہ ڈیٹیل انہوں نے پوچھی ہے۔ سوال نمبر 2 کی طرف آتے ہیں، عصر حاضر میں یعنی کہ موجودہ زمانے میں مذاہب عالم کا مطالعہ کیوں ضروری ہے، یعنی کہ جو ہمارا یہ موجودہ زمانہ ہے اس کے اندر مختلف مذاہب کا مطالعہ کیوں ضروری ہے، اس کی افادیت پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے، یعنی کہ اس کی جو فوائد ہیں، یہ مختلف مذاہب کا مطالعہ کرنے سے، ان کو اسٹڈی کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے، اس پر مکمل ایک مضمون لکھنا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، گوتم کے عقیدہ نروان کی وضاحت کیجیے، یعنی کہ جو گوتم ایک کوئی شخص تھا، اس کا جو عقیدہ نروان تھا اس کی وضاحت، ٹھیک ہے نا، اس کا اسلامی تعلیمات سے تقابلی موازنہ پیش کریں، ٹھیک ہے، اس کی جو تعلیمات تھیں اس عقیدے کی اور جو اسلامی تعلیمات ہیں دونوں کا آپس میں موازنہ کرنا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے وہ ہے ہندو دھرم کی بنیادی عقائد پر روشنی ڈالتے ہوئے ناقدانہ مضمون قلم بند کیجیے، یعنی کہ جو ہندو دھرم ہے اس کے جو بنیادی عقائد ہیں ان پر روشنی ڈالتے ہوئے مکمل ایک مضمون ہم نے جواب کی صورت میں لکھنا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، تورات پر نوٹ لکھیے۔ یہاں سے کتب کے بارے میں اب دیکھیں، یہ کتاب یہ بات شروع ہو گئی، مختلف مذاہب ہیں، ان کے عقائد ہیں، ان کے جو کتابیں ہیں، ان کے جو بنیادی عقائد وغیرہ، ان سب پہ کیا ڈیٹیل سے اس کے اندر پہلے مختصر طور پہ انہوں نے پوچھی کچھ چیزیں، اب یہاں پہ تفصیلی طور پر یہ دیکھیں تورات پر نوٹ لکھیے۔ اب یہ 20 نمبر کا سوال ہے، یعنی کہ بہت ڈیٹیل کے اندر جا کے ہم نے جواب لکھنا ہوگا، تب یہ ہمارا 20 نمبر کا جواب وہ تیار ہوگا۔ سوال نمبر 6 میں آتے ہیں، عیسائیت کے عقیدہ کفارہ کا اسلام کے تصور
فلاح کی روشنی میں ناقدانہ جائزہ پیش کیجیے. یعنی کہ عیسائیت کا عقیدہ کفارہ، یعنی کہ عیسائیت کا جو عقیدہ کفارہ ہے، یعنی کہ وہ اپنے جو گناہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں اس گناہ کی سزا نہیں ملے گی بلکہ یہ ہمارے ان گناہوں کا کفارہ ہو چکا ہے. یعنی کہ اس طرح کا اس کا ایک عقیدہ ہے، اس کے بارے میں مکمل ڈیٹیل لکھنی ہے. سوال نمبر 7 ہے قرآن کریم کے تمام آسمانی صحائف پر فضیلت اور فوقیت پر مفصل مضمون قلم بند کیجیے. یعنی کہ قرآن کریم کی جو فضائل ہیں، باقی جو آسمانی کتابیں ہیں ان سب پر ان کی جو قرآن کریم کی جو فضیلت ہے، جو فضائل ہیں، ان پر مکمل جو ہے ایک مضمون لکھنا ہے. 20 نمبر کا سوال ہے. سوال نمبر 8 کی طرف آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے کمالات اور اوصاف حمیدہ پر مضمون تحریر کیجیے. ٹھیک ہے. شروع میں بتایا کہ ان کی مختلف مذاہب کی کتابوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا اور ان کی اس مذہب کی جو شخصیات ہیں اور جو پیغمبر ہیں ان کے بارے میں بھی سوالات ہوں گے. تو یہاں پہ ہمارے پیارے حبیب اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے کمالات کے بارے میں سوال پوچھا ہے انہوں نے، اس پر مکمل مضمون لکھنا ہے. جو سوال نمبر 9 ہے یہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے کہ اس کے 3 پارٹ یہ بنا دیتے ہیں، یعنی کہ 3 حصے کر دیتے ہیں، ان میں سے 2 کے جواب لکھنے ہیں تو پھر 20 نمبر ملیں گے. یعنی کہ سوال نمبر 2 میں سے جو انہوں نے 3 حصے بنائے ہیں ہر ایک کے 10 نمبر ہیں، تو سوال نمبر 9 کے 2 جز ہم کریں گے تو پھر 20 نمبر ملیں گے. اس کے دیکھیں 3 احکام عشرہ، ناموس رسالت، اور یہ ایک جو مذہب ہے کوئی، اس کی بارے میں سوال کیا ہے کہ اس پہ مکمل نوٹ لکھیں، ان میں سے کوئی سے 2 لکھ لیں. اب یہ مشکل لگ رہا ہے کہ دوسرے مذہب کا سوال ہے، دوسرے مذہب کی جو ہے اس ڈیٹیل کے بارے میں ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں تو اس کو چھوڑ دیں. جو پہلے ہیں یہ ہمیں آسانی سے سمجھ آ جائیں گے، اس پہ آپ لکھ لیں. کوئی بھی جو آپ نے دوسرا بھی مذاہب کا مطالعہ تو کیا ہے، جو آپ کو آسان لگے اور جس کو آپ اچھا لکھ سکتے ہیں اس پہ وہ لکھیں، اور کیا ہے اپنے اس کو بالکل یعنی کہ مکمل طور پر ہیڈنگز کے ساتھ، اور جو میں نے آپ کو لکھنے کے طریقے بتائے ہوئے کہ پیپر کس طرح سے لکھنا ہے، اس کی مکمل تفصیل آپ کو مل جائے گی. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کے سامنے ویڈیو بھی آ جائے گی کہ کس طرح سے ہم نے پیپر کو حل کرنا ہے، یاد کیسے کرنا ہے، ہم نے جو پیپر کی تیاری کیسے کرنی ہے، اور پھر اس کو جا کے ہم نے جب ہم پیپر دینے جائیں گے اس کو جو یاد کیے ہوئے کو ہم نے پیپر میں لکھنا کیسے ہے. تو اس کے مکمل ویڈیوز موجود ہیں، آپ چینل کا وزٹ کیجیے، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ وہاں سے رہنمائی ملے گی. تو اس ترتیب سے ہم نے پیپر کو تیار کرنا ہے. یہ پاسٹ پیپر جو ہیں جسٹ ایک آئیڈیا کے لیے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس سے ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس طرح کا پیپر ہمارا آئے گا. باقی ضرور نہیں کہ یہی سوال آئیں اور انہیں کو ہم صرف یاد کر کے بیٹھ جائیں اور باقی جو ہے اپنا تیاری نہ کریں کتاب سے، بلکہ کتاب کو مکمل طور پر دیکھیں، اس کی اچھے سے تیاری کریں، اور ان سوالات کو بھی جو ہے خصوصیت کے ساتھ ان کو بھی یاد کریں، ان کو زیادہ وقت بھی دیں، تاکہ کیونکہ بار بار پاسٹ پیپر میں سے سوالات رپیٹ ہوتے ہیں، لیکن آپ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلیں، ان کو بھی دیکھیں اور ساتھ ساتھ بک کو بھی دیکھیں، وہاں سے بھی تیاری رکھیں. ٹھیک ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.